خامنئی صاحب کی آخری رسومات جو ہیں جاری ہیں، دنیا بھر سے لوگ اس میں شرکت کر رہے ہیں۔ مڈل ایسٹ کی جو سیاست ہے اس کی بات کر لیں یا ریجن میں ایران کا جو اثر و رسوخ ہے وہ ان مناظر سے کتنا اس کے اوپر اثر پڑے گا، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تاریخی مناظر ہیں، ڈیفرنٹ جو ڈیلیگیشن ہے دنیا بھر سے کل انہوں نے شرکت کی، آج جو ہے تہران میں ایرانی عوام اور دنیا بھر سے آئے وہ جو کہہ لیں لوگ ہیں جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ شریک ہو رہے ہیں۔ اس پر بات کرتے ہیں جو گیسٹ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ان کا تعارف کراتا ہے۔ چلو جمیل احمد خان صاحب ہمیں جوائن رہے ہیں، سابق سفیر ہیں۔ منصور جعفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، سینئر جرنلسٹ ہیں، انٹرنیشنل افیئرز پہ خاصی گہری نظر رکھتے ہیں۔ دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے۔ منصور صاحب آپ سے آغاز کر لیتے ہیں۔ مناظر جو تہران میں دیکھے جا رہے ہیں، آیت اللہ علی خامنئی صاحب سے محبت، لیکن آن دا ادر سائڈ جو مجتبیٰ خامنئی صاحب ہیں ان کے بارے میں خبریں ہیں کہ وہ اس پورا جو جلوس جنازہ ہے اس میں شرکت نہیں کریں گے، تو اس کا کتنا امپیکٹ ہوگا ود ان ایران؟ جی بہت شکریہ جی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایران اسی طریقے سے متحد ہے، متفق ہے، اور خاص طور پہ اپنے اس ایجنڈے پر کہ جس کے تحفظ میں، جس کی ایک پروموشن میں علی خامنئی صاحب نے اپنی جان جو ہے وہ اللہ کے سپرد کی، تو ان کے ولی عہد یا ان کے جو جانشین کا اس پروسیشن میں کھلے عام ناموجود ہونا یقیناً ایک یعنی ایک تشویش کی بات تو محسوس کی جاتی ہے، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت امریکہ اور اسرائیل جیسے دشمنوں کے ساتھ ان کا سامنا ہے، اور خاص طور پہ آج بھی آپ نے اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو بیان دیکھا ہو تو جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے ایران کو مہلت دی تھی کہ وہ علی خامنئی صاحب کی جو سفر آخرت ہے اس کے حوالے سے جو اپنا منصوبہ ہے اس کو پایہ تکمیل کو پہنچائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیتن یاہو کی طرف سے جو بیان آج دیکھنے کو ملا ہے، اور خاص طور پہ ان کا جو اگلے ہفتے دورہ ہے امریکہ کا اور ان کی ملاقات ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ، یہ بنیادی طور پہ ایک بڑے پلان کا آپ کو پتہ دیتے ہیں، اور خاص طور پہ ان کا تال میل بالخصوص ابھی جو ان کی اس وقت ساز باز لبنان کے حوالے سے جاری ہے اسے دیکھتے ہوئے ایک تشویش اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ خدا نخواستہ اس پورے پروسیشن کے اندر جو ہے کوئی اس میں شرارت نہ کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ لبنان ایرانی قیادت نے دو ٹوک الفاظ میں اس بات کو واضح کیا تھا کہ کسی بھی جو فس کریٹ کرنے کی جو کوشش ہے اس پورے پروسیشن کے اندر، ٹھیک ہے، مطلب کہ بہت بڑی عسکری جو آپ کہہ رہے ہیں کہ شرارت کی جسارت وہ کر سکتا ہے، لیکن آن دا ادر سائڈ ان کی صحت کے حوالے سے بھی ڈیفرنٹ نوعیت کے دعوے ہوتے رہے ماضی میں، ان کا منظر عام پہ نہ آنا ان دعووں کو بھی تقویت نہیں جو دیتا اس پورا معاملے میں؟ جی یقیناً ایک تشویش کی بات تھی، لیکن جس انداز سے انہوں نے آخری وقت میں اس معاہدے کو اپروو کیا ہے اور ان کا جو بیان سامنے آیا تھا کہ اس معاہدے کو میں ایک بوجھل دل کے ساتھ جو ہے منظور کر رہا ہوں، اور ایرانی عوام کے بہتری کے حوالے سے، کیونکہ انہوں نے اپنا وہ جو موقف تھا وہ اس پر ایک لحاظ سے سوفن کیا، اگرچہ وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ یہ معاہدہ ان شرائط کے ساتھ یا ان صورتحال میں یہ کیا جائے، لیکن انہوں نے اپنا یہ موقف واضح کر کے ایک مشروط انداز میں اس کی منظوری دے کے اپنا جو فائنل مینڈیٹ ہے اس کی اہمیت کو اجاگر کی، اور اپنا ایک ایکٹیو پارٹیسپیشن کو بھی شو کیا کہ وہ اپنی صحت کے اور اپنے دیگر امور میں اس درجے پر موجود ہے کہ وہ معاملات کو بنظر غائب دیکھ رہے ہیں اور تمام حالات سے بخوبی واقف ہے اور آگاہ ہے۔ ٹھیک ہے، باخبر ہیں حالات سے، اور جو فیوچر پلاننگ ہے اس کے تحت ساری کی ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ خان صاحب یہ پوری صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، ایران 7 روزہ ان کے جنازے کے حوالے سے پوری جو ہے تقریبات ہوں گی، ان کو عراق بھی لے کر جایا جائے گا، کربلا نجف میں۔ ایران کا جو سیاسی اثر و رسوخ ہے ریجن کے اندر اس پر کتنا اثر پڑے گا، اور مغرب کو کتنا بڑا پیغام ہے؟ یقیناً یہ تو ایک بہت بڑا سائیکلوجیکل امپیکٹ ہے، مغرب کو بہت بڑا پیغام ہے، پڑوسی ممالک کو اندازہ ہے ان کو کہ کتنی زیادہ جذباتیت ہے، کتنی زیادہ دانش مندی ہے ایرانیوں میں، کتنی زیادہ استقامت ہے ایرانیوں میں، اور اس کی وجہ باقی تو پہلے سے وہ ایک پرانی تہذیب بھی ہے، پرانی تمدن، پرانی تہذیب، پرانی روایت، اور آج تک کوئی بھی اگر آیا ہے غاصب یا کوئی بھی ایران کو پہ چڑھائی کرنے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے، تو وہ کامیاب ہو کے واپس نہیں گیا ہے۔ تو لہٰذا ایسی صورتحال میں ایک ایسی قیادت
جناب جو رہبر معظم آیت اللہ علی خامنائی، انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، یہ جانتے ہوئے جب ان کو پتہ بھی تھا، ان کے ایڈوائزرز نے کہا بھی کہ آپ ٹنلز میں چلے جائیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے، تو انہوں نے سوال کیا کہ میری پوری قوم کے ان کے لیے ٹنل ہے کہ وہ جا سکیں، اگر وہ نہیں جاتے تو پھر میں بھی نہیں جاتا۔ تو انہوں نے ایک روایت سیٹ کر دی اور انہوں نے بتا دیا کہ کس طرح اپنی قربانی دے کے قوم کو متحد کر دیا، دنیا کو بتا دیا۔ یہ وہی جذبے تھے، یہی جذبات تھے کہ ایک دنیا کی دو بڑی سوفسٹیکیٹڈ ممالک نے چڑھائی کر دی، ایک سپر پاور، دنیا کا سب سے بڑا عسکری پاور اس نے اور دوسرے اسرائیل نے مل کے چڑھائی کر دی ایران پر، اور ایران اب بھی اپنے قدم پہ کھڑا ہے، اور 14 پوائنٹس جو اس نے منوائے ہیں وہ سارے کے سارے، اس میں جتنے بھی پیچ و خم تھے، جتنے شد و مت تھے، اس ساروں کو درست کروا کے پاکستان کی میڈییشن میں پھر جا کے یہ 14 پوائنٹس، در حقیقت یہ 14 پوائنٹس ایران کی مرضی اور منشا کے مطابق بنے ہیں۔ امریکہ کے پاس کوئی چوائس نہیں تھا، ابنائے ہرمز کی وجہ سے جس معاشی اذیت اور معاشی تکلیف میں پوری دنیا اور خاص طور پر امریکہ وہ آ گئی تھی، اس سے ایک نوشتہ دیوار تھی یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن ہار جائیں گے، اور اب بھی وہ ان کو امید ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ وہ کمپین کر کے شاید کو ریپیئر کر جائیں اپنے معاملات کو، شاید ان وعدوں کو پورا کر دیں کہ سستی ہو جائے گی اشیاء خرد اور باقی تمام چیزیں اور پیٹرول اور گیس امریکہ میں، اور الیکشن کمپین تک اس کا وہ ہو جائے۔ لیکن ان کے جو سرویز آ رہی ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ اس آبنائے ہرمز کی وجہ سے، اس جنگ کی وجہ سے ان کی پاپولیرٹی میں کمی آئی ہے۔ میرے پاس امریکہ جو ٹرمپ ہے وہ سفر کر رہے ہیں، ان کی مقبولیت جو ہے کافی زیادہ ہل کر رہے گی۔ آن دا ادر سائڈ اسرائیل میں نیتن یاہو جو ہیں وہ بھی الیکشن میں جانا ہے، اور مقامی جو اخبارات ہیں، جو نیوز چینل، وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ صرف 11% پر ان کی پاپولیٹی اس ٹائم موجود ہے۔ منصور جعفر صاحب، پرائم منسٹر پاکستان نے کہا کہ 2 ماہ، ویسے 60 روز ویسے ایم او یو کے مطابق بھی ہیں، کچھ ٹائم گزر چکا ہے، لیکن پرائم منسٹر پاکستان کہہ رہے ہیں کہ 2 ماہ کے اندر ایک پراپر جو ہے ایگریمنٹ ہو جائے گا، ایک مستقل ایگریمنٹ ہوگا۔ کیا لگتا ہے یہ ممکن ہو پائے گا؟ جی یقیناً آج جو اس وقت بائی دا ٹائم وی اسپیک ہمارے ہی چینل العربیہ نے ایک نیوز بریک کی ہے، جس میں جو اگلا مذاکرات کا جو دور ہے، خاص طور پہ یہ جو ٹیکنیکل لیول کے مذاکرات ہو رہے تھے، اس کی میزبانی کا شرف ایک بار پھر پاکستان حاصل کر رہا ہے، اور وہ 11 جولائی کو جو ہے اسلام آباد میں منعقد ہونے جا رہے ہیں۔ اور اس وقت ایرانی وفد کا جو اعلان اس وقت جیسے نہیں ہو سکا، کیونکہ اس وقت ساری قیادت جو ہے وہ مصروف ہے اس سفر آخرت جو علی خامنہئی صاحب کا ہے۔ جیسے ہی اس سے مکمل ہوتے ہیں تو وہ ایرانی وفد کے ناموں کا بھی اعلان جو ہے وہ کر دیا جائے گا۔ اور ابھی جو 3 نکات اس میں ڈسکس ہونے جا رہے ہیں، اس میں ایک تو جو ایران کے امریکی پابندیوں کے حوالے سے، اور دوسرا ایران کے جو منجمد اثاثے ہیں، اور تیسرا نیوکس کا معاملہ۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ وہی پر امید بات ہے جس کا اظہار وزیر اعظم صاحب نے کیا تھا کہ اس معاہدے کو منطقی انجام تک لے کے جانا ہے، اور اس سلسلے میں پاکستان نے بہت بڑا دل کرتے ہوئے جو ثالثی کا جو اسپیکٹرم ہے اس کو بھی بڑی وسعت دی ہے، اس میں قطر کو ویلکم کیا ہے، ماضی میں عمان بھی اس میں موجود رہا ہے، اب بھی عمان اس کے گڈ ول اور اس کی ایک بلیسنگ جو ہے وہ شامل حال ہے۔ تو لہذا ایک بڑا جسے کہنا چاہیے حقیقی معنوں میں جو ایک اس ضمن میں جو پیش رفت ہے وہ آپ کو آنے والے دنوں میں، اگلے ہفتوں میں انشاءاللہ دکھائی دے گی، اور یہ جو پون آف کنٹینشن ہے مختلف ایشوز، ان کو انشاءاللہ تھریڈ بیئرلی جو ہے وہ ڈسکس کرنے کے بعد اس پر ایک فائنل ورڈکٹ جو ہے وہ تیار کر لیا جائے گا، تاکہ حتمی معاہدہ جو ہے وہ تشکیل پا سکے، ایک پراپر ایگریمنٹ ہو جائے۔ اور اس ٹائم پیریڈ میں جب ایران ایک کہنے کے فاتح کے طور پہ بھی دنیا کے سامنے ہے، اور ایک مظلوم کے طور پر بھی دنیا کے سامنے ہے، اور جس طرح کروڑوں لوگ آیت اللہ علی خامنہئی صاحب کو کہنے کہ ان کے سفر آخرت میں شرکت کے لیے شریک ہیں، تو ایک واضح طور پر میسج ہے کہ امریکہ اور یورپ مل کر وہاں پر رجیم چینج کا دعویٰ کرنا چاہ رہے تھے۔ ڈی کیپیٹیشن کے بعد یہ دعویٰ تھا کہ وہ آیت اللہ چلے گئے تو شاید وہاں پہ حکومت جو ہے رجیم چینج ہو جائے گی، لیکن ایسا کچھ ہو نہیں پایا۔ ایرانی جو قوم ہے مزید اسٹرینتھن اور مضبوط ہو کر دنیا کے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ ذرا